لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الأطهار ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. عزیزان محترم، ناظرین اعظام، 8 شوال المکرم سال روز انہدام جنت البقیع، یہ تاریخ عالم اسلام بالخصوص وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غم کا دن ہے. ہمارے اوپر اتہامات، الزامات جس کے جو جی میں آتا ہے لگاتا ہے. ہر چیز یعنی دشمنی صرف ہم ہی سے نہیں بلکہ ہر وہ چیز جسے ہم چاہتے ہیں، جسے ہم پسند کرتے ہیں، جسے ہم مانتے ہیں، ہر ان چیزوں سے دشمنی ہے. جنت البقیع کے سلسلے میں گفتگو ہے. ایک چھوٹی سی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. ٹریڈیشنل مجلسیں سنتے رہتے ہیں اور سنیں گے آپ انشاءاللہ، لیکن وہ خشک عناوین، وہ خشک باتیں جو معمولاً بیان کم کی جاتی ہیں یا نہیں بیان کی جاتی ہیں، ایسے ہی موقعوں کے اوپر بالاخره یہ ایک دن ہے کہ اگر ہم آج دشمنوں کی سازشوں کا، ان کے مکر و فریب کا اعلان نہیں کریں گے، ان کو اجاگر نہیں کریں گے دنیا کے لیے، تو کب کریں گے پھر؟ سال میں ایک دن آتا ہے سال روز انہدام جنت البقیع، یوم غم منانے کے لیے اس کا. اگر اس دن بھی ہم ان دشمنوں کی سازشوں کو فاش نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ لہٰذا وہ چیز جسے سب سے پہلے ٹارگٹ کیا ہے ابن تیمیہ اور ان کی ناجائز اولادوں نے، وہ ہے زیارت قبور، قبر کی زیارت کرنا. لہٰذا ان کے ہاں یہ حرام ہے، حتیٰ واجب القتل ہونے کا فتویٰ انہوں نے دیا ہے. یہ چیزیں آپ لوگوں کو تقریباً معلوم ہیں. آج کی گفتگو جو کچھ بھی بیان کروں گا، اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء جو ان کے ہیں بڑے بزرگ، ان کی کتابوں سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انہی لوگوں کی گفتگو ہے. کسی ایک شیعہ کتاب سے کوئی ایک بات نقل نہیں کروں گا کہ یہ کہا جائے کہ آپ اپنی باتیں نقل کر رہے ہیں. ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ یہ امت محمدی بہت بڑے، سب سے بڑے سچے پیروکار یہ ہیں. جبکہ میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا اس بات کو کہ ان کے قوانین جب مدینہ کا محاصرہ کیا ہے انہوں نے، تو اس بات کا اعلان کیا تھا کہ محمد ابن عبد الوہاب کو مجدد دین اور شریعت کے عنوان سے تسلیم کرنا واجب ہے. اگر کوئی اس چیز سے اعراض کرے گا، محمد ابن عبد الوہاب کو مجدد شریعت نہیں سمجھے گا، نہیں مانے گا، تو وہ واجب القتل، اس کا سرطن سے جدا کر دیا جائے گا. میں نے عرض کیا تھا اس بات کو کہ آباء و اجداد کے دین کو ملتوی کر دیا گیا، روک دیا گیا. اب اس کے بعد سے وہ دین لاگو ہوگا جسے عبد الوہاب اور ان کے اعلی اولادوں نے. لہذا اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ زیارت قبور کا مسئلہ ہے. کیا قبر کی زیارت ان کے یہاں یہ ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں صاف صاف اس بات کو کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. بندے خدا، تم اسلام کے پیروکار، قرآن تو کم سے کم مانتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو کچھ بھی خداوند عالم نے بیان کیا ہے وہ صحیح ہے، غلط باتیں اس کے اندر نہیں ہیں، بدعت اور شرک قرآن مجید میں نہیں ہے. مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ چلیے قرآن کو چھوڑ دیے، سب سے پہلا مرحلہ انسان کی فطرت کا آتا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی مذہب و مسلک، کسی بھی کونے میں چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، اگر کسی کا کوئی گھر کا جاننے والا، عزیزدار، رشتہ دار، قوم، قبیلہ، محلے، شہر والا کوئی بھی مرتا ہے تو انسان اس کے سلسلے میں دکھ کا اظہار کرتا ہے،
اس کی قبر یا اس کی یاد کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر دفن کرنے کا رسم و رواج ہے تو ان کی قبروں کو زندہ رکھتا ہے، یعنی ان کی قبروں پر جاتا ہے. اگر دفن کرنے کا نہیں ہے، جیسے ہمارے ملک میں جلا دیا جاتا ہے، تب بھی ان کی فوٹو کو احترام کے ساتھ رکھتے ہیں، گھر میں اور دوسری جگہوں پر لگاتے ہیں، سڑکوں کے اوپر بینرز اور پلیکارڈ کی شکل میں لگاتے ہیں اس کو. کس لیے؟ تاکہ اس کی یاد کو زندہ رکھیں. مرنے والا مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ زندہ رہے ہمارے درمیان میں. یہ ہر مذہب، یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو یاد رکھیں. بات بہت نیچے سے لے کر کے چل رہا ہوں. یہ فطرت کا تقاضا ہے. لیکن قرآن مجید میں آیا زیارت قبور کے سلسلے میں کوئی گفتگو ہے؟ جی حضور، قرآن مجید میں زیارت قبور کے سلسلے میں گفتگو ہے. یہی آیت جس کو سرنامہ کلام کے عنوان پہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اسی آیت میں خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ پیغمبر اسلام کو خطاب کر کے کہہ رہے، سورہ توبہ کی 83 نمبر کی آیت ہے، لا تصلی علی احد منہم. پیغمبر خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ جب یہ منافق مر جائیں تو کسی ایک کی نماز جنازہ نہ پڑھو، ان کے اوپر نماز نہ پڑھو. ابدا کی تاکید ہے. ولا تقم علی قبرہ، اور ان کی قبروں کے پاس کھڑے بھی مت ہو. کس کے لیے منع کیا جا رہا ہے؟ منافقین کے لیے، کفار کے لیے. صاف صاف ہے. کیوں؟ وجہ بھی بتا رہے ہیں، انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کے سلسلے میں کفر کیا ہے، ان کے سلسلے میں کافر ہیں. حالت میں وہم فاسقون، یہ سارے فاسق ہیں. ان کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا، پیغمبر اسلام کو حکم دیا ہے کہ ان کی قبر کے پاس کھڑے مت ہو. یعنی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اعلان اس چیز کا اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ منافقین کی قبر کی زیارت کو نہ جاؤ، ان کی نماز نہ پڑھو، ان کی قبر کے پاس کھڑے بھی مت ہو. لیکن جو منافق نہیں ہے، جو مومن ہے، بطریق اولا اس کی قبر کے پاس جاؤ. یعنی اگر پروردگار عالم کو مطلق روکنا ہوتا کہ قبور کے پاس نہ جاؤ، قبور کے پاس نہ کھڑے ہو، زیارت کو ان کی نہ جاؤ، تو صاف صاف کہہ دا کہ کسی کی قبر پہ مت جاؤ. لیکن یہ قید جو منافق کی لگا رکھی ہے، کافر کی لگا رکھی ہے، کہ جن کا خدا اور رسول کے اوپر ایمان عقیدہ نہیں ہے، یہ قید بتاتی ہے کہ دوسروں جو منافق نہیں ہے، جو کافر نہیں ہے، ہم ان کی قبر کے پاس جا سکتے ہیں، وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں، وہاں کھڑا ہونا ممدوح ہے. پیغمبر اسلام کی سیرت آپ دیکھیں حدیثوں میں بہت سارے. یہی نہیں، آپ کی خدمت میں ایک دوسری آیت قرآن مجید کی، سورہ کہف تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، اصحاب کہف کو آپ جانتے ہیں. اصحاب کہف جب 309 سال کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، اور وہ جو واقعہ ہے جو آپ کو معلوم ہے، اس کے بعد جب انہیں موت آتی ہے، اپنے غار میں واپس آتے ہیں تو انہیں حقیقی موت آتی ہے. اس کے بعد سے آج تک سو رہے ہیں، اب فی الحال ابھی زندہ نہیں ہیں. جب یہ مر جاتے ہیں تو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں وہاں غار کے پاس، لوگوں کا گروہ اکٹھا ہوتا ہے. ایک گروہ کہتا ہے، یعنی وہ گروہ بھی اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے غلط نہیں تھا، وہ یہ چاہ رہے تھے، وہ اسے دنیاوی اعتبار سے کیش کرنا چاہ رہے تھے. البتہ مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی، سب کو وقت نہیں ہے کہ بہت ایکسپلینیشن کے ساتھ یہاں پہ ان چیزوں کو ایکسپلین کیا جائے، بہت زیادہ وضاحت کروں اس کی. تو دو گروہ وہاں پہ اکٹھا ہوا. ایک گروہ نے کہا کہ ہم یہاں پہ غار کے چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں بنا دیں گے، یہاں پہ بلڈنگ بنا دیں گے، اس کو اپنے لیے ایک مثلا یادگار کے طور پہ رکھیں گے. یہ ایک بات، یہ قرآن کی آیات ہے، میں ابھی آپ کو آیت پڑھ کے اس کی تلاوت کر کے سناؤں گا. لیکن ایک دوسرا گروہ تھا جو اس گروہ کے اوپر غالب آیا. اس نے کیا کہا؟ ہم مسجد بنائیں گے، مسجد بنائیں گے. سورہ کہف کی آیت، اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربہ. پروردگار بہتر جانتا ہے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم دیوار بنائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے یہاں پہ، قال الذین غلبوا علی امرہم، لیکن وہ لوگ جو غالب آ گئے تھے اس گروہ کے اوپر، انہوں نے کیا کہا؟ لنتخذن علیہم مسجدا، ہم یہاں پہ مسجد بنائیں گے، ہم اس زمین کو مسجد کے عنوان سے بنائیں گے. مسجد بنائیں گے، وہاں پہ قبر ہے حضور، آپ مسجد بنائیں گے؟ مگر یہ مسلمان نہیں کہہ رہے ہیں کہ قبور کے اوپر مسجد نہ بناؤ. رسول نے کہا ہے، حدیث میں ہے، قرآن میں صاف صاف موجود ہے کہ وہاں پہ مسجد قرار دیا گیا ہے اسے. بھائی مسجد بنے گی، لوگ آئیں گے اس جگہوں کے اوپر، عبادت الہی انجام دیں گے. یہ افراد جو زیر خاک ہیں، دفن ہیں، ان کا مزار یہ وہ اپنی آخرت کو بھی یاد کریں گے، اپنی دنیا بھی، موت کو
مرحوم یا مردے کو دیکھ کر کے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے. اس جگہ پہ آئیں گے، خدا کا ذکر ہوگا، عبادت ہوگی، انسان اپنی آخرت بنانے کے چکر میں پڑے گا. یہ قرآن مجید سورہ کہف کی آیت ہے. آپ دیکھیے، خود قرآن میں مراجعہ کیے، مفسرین کی تفسیر دیکھیے اٹھا کے، سورہ کہف کی 21 نمبر کی آیت ہے. تو ایسا نہیں ہے، قرآن میں اگر یہ چیز جائز نہیں ہوتی، غلط ہوتی، تو خداوند عالم قطعاً قرآن میں، بھائی ٹھیک ہے آپ کو رسول پر یقین نہیں ہے، اولاد رسول پر یقین نہیں ہے، اصحاب رسول پر یقین نہیں ہے، تابعین طبع تابعین پر یقین نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو تو آپ کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ سب کچھ اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کچھ اللہ ہے. اگر سب کچھ اللہ ہے تو اللہ کا فرمایا ہوا کلام، اللہ کی بتائی ہوئی بات، وہ بھی تو حجت ہونی چاہیے. آپ اس کے اوپر بھی عمل نہیں کرتے، آپ اسے بھی تو نہیں مانتے ہیں. روایات کیا کہتی ہے صاحب؟ قرآن کی گفتگو تو ہو گئی، روایات بہت زیادہ ہے، صرف گناتا چلوں گا، سنتے جائیے. حاکم نیشاپوری نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام جب اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، جناب آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے، تو ساتھ میں 1000 ملائکہ بھی آئے تھے. اور جب 1000 ملائکہ کے ساتھ پیغمبر اسلام نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کیا ہے تو اس وقت اتنا روئے ہیں کہ اس کے پہلے کسی نے انہیں اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. طلحہ ابن عبید اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم رسول خدا کے ساتھ زیارت مدینے سے باہر نکلے ہیں شہداء کی زیارت کے لیے. تو جیسے ہی ہرہ کی جگہ پہ، ہرہ نامی جگہ کے اوپر ہم پہنچے ہیں، تو ہم نے دیکھا، تو ہم نے وہاں پہ قبور دیکھی. تو ہم نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ یہ ہمارے بھائیوں کی قبر ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا ہاں، یہ ہمارے اصحاب ہیں، یہ شہادت کے منزل رتبے پر فائز ہوئے ہیں، شہید ہیں، یہ ہمارے بھائیوں کی قبر ہے. مگر پیغمبر اسلام قبور کی زیارت کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اپنی ماں کی زیارت کے لیے، دوسرے شہداء کی زیارت کے لیے. خود عائشہ ام المومنین عائشہ سے روایت ہے، مسلم نے نقل کیا ہے اس کو، کہ پیغمبر اسلام رات کے آخری حصے میں، یعنی آخر شب، آدھی رات گزر جانے کے بعد بقی میں جایا کرتے تھے، اور اہل بقی کو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین سلام کیا کرتے تھے. کہ کہاں جاتے تھے؟ بقی میں جاتے تھے. بقی کیا ہے؟ قبرستان ہے. کون تھا وہاں؟ مردے دفن ہے. کون جاتا تھا؟ پیغمبر اسلام، وہ جو دین لے کر کے آیا ہے وہ جا رہا ہے. ابن ابی شیبہ نقل کرتے ہیں روایت پیغمبر اسلام کی کہ ہر سال پیغمبر اسلام ہر سال کے آغاز میں احد میں جاتے تھے، شہدائے احد کے قبرستان میں، احد کے میدان میں قبرستان، جو وہاں جاتے تھے اور جا کر کے اس طرح سلام کرتے تھے، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. پیغمبر اسلام کی سیرت ہے. نہ آپ قرآن کو مانتے ہیں، نہ آپ پیغمبر اسلام کی سنت اور سیرت اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہماری، یعنی ہم یہ کہہ دیں کہ ہماری شیعوں کی دشمنی میں یہ سارا کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے، نہیں. شیعوں اور سنی کی بات نہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ خانہ کعبہ کے دشمن ہیں، یہ روضہ رسول کے دشمن ہیں، خود رحمت للعالمین کے دشمن ہیں. کیونکہ یہ بنایا ہوا دین ہے، یہ بنایا ہوا دین ہے. 200 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے. آپ نہ رسول کو مانتے ہیں، ہر جگہ کچھ کہیے تو آپ فوراً صحابہ کی سنت ہمارے لیے، صحابہ کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے. اصحابی کا نجوم کا آپ آ کر کے تسبیح پڑھتے ہیں ہمارے سامنے کہ اصحابی کا نجوم، اصحابی کا نجوم. صدیقہ طاہرہ صحابیہ تھیں نہیں تھیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا السلام، آپ ہی کی تعریف کے مطابق آپ نے کیا کہا ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ کو دیکھ لیا ہو، چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ صحابی ہے. صدیقہ طاہرہ تو پیغمبر اسلام کی بچی، ان کی بیٹی ہیں، ان کی گود میں پروان چڑھی ہیں. صحابیہ تھیں یا نہیں تھیں؟ صدیقہ طاہرہ کا طریقہ کیا تھا؟ ہر شب جمعہ احد میں جاتی تھی، شہداء احد کے پاس جا کر کے جناب حمزہ سید الشہداء کی قبر کو صحیح کرتی تھیں، آنسو بہاتی تھی، نماز پڑھتی تھی وہاں قبر کے پاس ان کے. آپ تو مانیں گے نہیں ان کی بات، کیونکہ سب سے بڑی دشمن اس وقت تو آپ کی وہی ہیں. ہم دشمن ہیں اس وجہ سے. ٹھیک ہے صاحب، نہ مانیے، آئیے آپ اپنے لوگوں کو دیکھیے. خلیفہ دوم عمر ابن خطاب، اس کی بات تو مان لیجئے. کلمہ پڑھتے رہتے ہو، رسول اللہ کو سلام نہ کرو، انہیں سلام کر لو جا کر کے. رسول اللہ کو سلام نہ کرو، انہیں سلام کرو. ٹھیک ہے بھائی، انہی کی مان لو. محب الدین تبری
نقل کرتے ہیں اس بات کو کہ حج کے سفر کے اوپر عمر ابن خطاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں کسی جگہ کے اوپر ایک بوڑھے شخص نے ان سے مدد طلب کیا, ان کو بلایا, مدد طلب کیا ان سے. اب یہ نہیں روایت میں ہے کہ مدد کیا یا نہیں کیا, یہ چلے گئے. لیکن جب واپس لوٹ کے آ رہے تھے تو اسی جگہ کے اوپر رکے, اور رکنے کے بعد وہاں کے لوگوں سے اس بوڑھے شخص کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ فلاں شخص کہاں ہے. لوگوں نے بتایا کہ حضور وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا, چلا گیا, مر گیا. جیسے ہی اس کے موت کی خبر ملی ہے, عمر ابن خطاب اپنے مرکب سے نیچے اترتے ہیں, دوڑتے ہوئے اس کی قبر کے پاس جاتے ہیں. جانے کے بعد فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں یعنی اپنے آغوش میں قبر کو لے لیتے ہیں اور رونا شروع کرتے ہیں. بدعت ہے, قبر کے پاس نماز پڑھ رہے ہو, قبر کی زیارت کے لیے گئے ہو, آغوش میں بھی لے لیا ہے, اور اس سے بڑا ظلم یہ کہ رو رہے ہو. کیا ہے؟ ہم نہیں, میری اس وقت کوئی ایک بات ہمارے مکتب اور مسلک کی نہیں ہے. ساری کتابیں آپ کی ہیں, سب کچھ آپ کی ہے, ساری روایات آپ کی ہے, آپ نے نقل کیا ہے. کم سے کم جو نقل کیا آپ نے, آپ اس کے اوپر باقی رہیے. ایک دن ام المومنین عائشہ یہ بھی قبرستان میں داخل ہوئی. ابن ابی ملیکہ, یہ اس نے راوی بھی یہی ہے روایت کا, خود اسی نے ٹوکا ام المومنین کو کہ آپ یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہیں قبرستان میں. کہا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کے لیے آئی ہوں. کہا مگر رسول اللہ نے منع نہیں کیا تھا کہ قبور کی زیارت جائز نہیں ہے, قبور کی زیارت پہ نہ جائے گا. کہا ہاں منع کیا تھا پہلے, لیکن اب انہوں نے حکم دیا ہے کہ قبور کی زیارت کے لیے جاؤ, قبروں کی زیارت کرو جا کر کے. یہ بات میں آرڈنری عام قبور کے سلسلے میں کر رہا ہوں, یہ بات عام قبور کے سلسلے میں ہے. شیخ الحنابلہ, حنبلیوں کے بہت بڑے عالم دین ابو خلال, آپ دیکھیے کیا نقل کرتے ہیں. یہ خود ان کا بیان ہے کہ میری زندگی میں کوئی بھی ایسا مشکل نہیں آئی ہے کہ میرے اوپر کوئی سخت وقت ہو, مشکل آئی ہو, اور میں باب الحوائج موسیٰ بن جعفر امام کاظم علیہ السلام کے حرم نہ گیا ہوں متوسل ہونے کے لیے. میں وہاں جاتا تھا, ان کی قبر کی زیارت کرتا تھا, اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں وہاں گیا ہوں اپنی مشکل لے کر کے میری مشکل حل نہ ہوئی ہو. شیخ الحنابلہ ہے ابو خلال. ابو بکر بن محمد یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے 2 بڑے عالم ابو بکر ابن خزیمہ اور ابن علی ثقفی, یہ حضرات امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے. کس کی زیارت کرنے کے لیے؟ امام ہمارے ہیں, عقیدہ ہمارا ہے, تم تو امام بھی نہیں مانتے, پھر کیوں آ رہے ہو؟ رسول اللہ نے کہا ہے کہ قبور کی زیارت کے لیے جاؤ. اب وہ معجزات اور کرامات اور وہ اپنی جگہ ہے کہ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, انہیں فیض پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے, آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. کون آ رہا ہے؟ آپ ہی کے علماء آ رہے ہیں, جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کے آپ آج ایک نیا دین آپ نے ایجاد کیا ہے, اور سب کو آپ جہنمی اور باطل قرار دے رہے ہیں, کافر قرار دے رہے ہیں. تمام فقہا علماء اہل سنت کا, چاروں مسلک, چاروں مکتب کے فقہا کا, علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ قبور کی زیارت جو ہے وہ جائز ہے. پیغمبر اسلام جب تک زندہ تھے رحمت للعالمین تھے, مرنے کے بعد کیا رحمت للعالمین نہیں ہیں؟ پیغمبر اسلام کی وہ موقعیت اور وہ شخصیت جو زندگی میں تھی وہی موت کے بعد بھی ہے. ظاہری اعتبار سے ہر چیز کے اوپر اعتراض ہے, ہم مردہ پرست ہیں, ہم مردہ پرست ہیں. ہم آج جو ڈیمولیشن ہوا ہے یہ کس بنیاد کے اوپر کا؟ یہ گنبد, بارگاہ, دیوار اور قبر پوجنے والے اس کی پرستش کرتے ہیں. خالی ہمیں نہیں, مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا تھا, کیونکہ اہل سنت بھی آیا کرتے تھے, خالی ہم ہی نہیں وہاں جاتے تھے, وہ سبھی آتے تھے. یہ عبادت کرتے ہیں دیوار کی, گنبد کی اور قبر کی, اس کی عبادت کرتے ہیں, جبکہ عبادت صرف خدا کی, لہذا اسے گرا دو, لہذا اسے گرا دو. یہ تو بھائی ظاہری اعتبار سے تو نہ جناب ابراہیم ہمارے بیچ میں ہے, نہ جناب نوح ہے, نہ جناب آدم ہے, نہ دوسرے انبیاء الہی ہیں, مگر قرآن میں موجود نہیں ہے خطاب کر کے کہ سلام علی نوح, سلام علی ابراہیم, ان کے اوپر سلام, ان کے اوپر سلام, ان کے اوپر سلام. مر گئے پھر کیوں سلام کر رہے ہو؟ مگر خداوند عالم جس نے یہ دین بھیجا ہے اسے نہیں معلوم ہے. عزیزان محترم, ہمیں شعور کی ضرورت ہے, ہمیں بصیرت کی ضرورت ہے. جذبات ہر چیز کا
علاج نہیں ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مطالعے کو وسیع کریں, پڑھیں, سنیں, سمجھیں باتوں کے اوپر. پیغمبر اسلام کی لوگ آتے تھے پیغمبر اسلام کی خدمت میں, آ کر کے اپنی گناہوں کی توبہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ پروردگار عالم سے دعا کیجئے کہ وہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. پیغمبر اسلام دعا کرتے تھے اور توبہ. قرآن مجید کی سورہ نساء کی 63 نمبر کی آیت دیکھیے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سورہ نساء کی 63 نمبر کی آیت ہے. ایک شخص ہے, پیغمبر اسلام کی وفات کو ابھی 3 مہینے سے زیادہ نہیں, 3 دن سے زیادہ نہیں گزرے ہیں. پیغمبر اسلام کی وفات کو 3 دن سے زیادہ نہیں گزرے. ایک شخص عربی ہے, بھاگتا ہوا آتا ہے پیغمبر اسلام کی خدمت میں. آتا ہی جسے کہیے ایک دم دیسی سٹائل میں, السلام علیکم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کے اوپر سلام ہو. خداوند عالم نے قرآن مجید میں مگر نہیں فرمایا ہے, آپ ہی تو, آپ نے ہمیں جو چیز سنائی ہم نے سن لیا, جو چیز اللہ نے آپ تک پہنچائی آپ نے ہم تک پہنچائی, ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر اسی آیت کی تلاوت کیا, سورہ نساء کی 63 نمبر کی آیت کی, مگر توبہ قبول نہیں ہوگی. اس وجہ سے پیغمبر اسلام کی قبر سے لپٹ جاتا ہے, اپنی گناہوں کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے, آپ ہماری توبہ کو قبول کروائیں. اس کے بعد سے اشعار پڑھنا شروع کرتا ہے پیغمبر اسلام کے سلسلے میں. یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ صحابہ پاور میں ہے نا, حکومت خلفاء کی حکومت ہے. نہیں ہوتا تو صحابہ اور یہ خلفاء سو رہے تھے, موجود تھے, نقل کیا انہوں نے کہ حضرات موجود تھے. من جملہ یہی چیز امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بھی نقل ہے کہ حضرت موجود تھے قبر کے پاس اور ایک اعرابی آتا ہے اس طرح سے کہتا ہے, بھائی صحابی تم مانو نہ مانو, کم سے کم اتنا تو مانتے ہو کہ وہ صحابی تھے. امام مانو یا نہ مانو, حضرت علی کو صحابی تھے, وہ ذمہ دار صحابی تھے, تو منع کرنا چاہیے تھا ان کو کہ یہ کام جائز نہیں, حرام ہے. انہیں خبر نہیں تھی, آپ آج 1200 سال بعد آپ آ کر کے آج بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں, حرام ہے. عبداللہ ابن عمر نے یہ باتیں جتنی ابھی تک بیان کی ہیں میں نے, یہ سب قبور کی بات ہے, یعنی لوگوں کی قبروں کی زیارت, مومنین کی قبر کی زیارت. لیکن خود پیغمبر اسلام کی قبر کی زیارت کا کیا ہے؟ میں نے کہا تھا میں نیچے سے اوپر تک آؤں گا. پیغمبر اسلام کی قبر کی زیارت کا کیا معاملہ ہے؟ روایت عبداللہ ابن عمر نے نقل کیا ہے, خود پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا تھا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کیا. من زار قبری, پھر سے تاکید کروں گا, من زار قبری, جس نے میری قبر کی زیارت کیا, وجبت لہو شفاعتی, میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی. رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا عزیزوں کہ آنے والے دنوں میں نئے مسلمان پیدا ہو جائیں گے, نئی شریعت لے کر کے آئیں گے. پیغمبر اسلام شفاعت واجب کر رہے ہیں اپنے اوپر کہ جو بھی ہماری زیارت کو آئے گا ہم اس کے اوپر اپنی روایات, سینکڑوں روایت ہیں اس باب میں. ایک روایت یہ بیٹے کی روایت تھی, باپ کی روایت سن لیجئے. باپ کیا کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا من زار قبری او من زارنی کنت لہو شفیعا او شہیدا, جس نے میری قبر کی زیارت کیا یا جو میری زیارت کرے, دونوں ہی طریقے سے نقل ہوئی ہے. جس نے میری قبر کی زیارت کیا یا جو میری زیارت کرے, کنت لہو شفیعا, میں اس کا شفیع قرار پاؤں گا, میں اس کی شفاعت کروں گا. کون نقل کر رہا ہے؟ خلیفہ دوم ہے راوی. نہیں معلوم تھا انہیں؟ یہ سب باطل تھے, یہ سب کافر تھے. اعلان کر دو کافر ہے, ماننا چھوڑ دو, وہ بھی نہیں کر سکتے, دامن پکڑے ہوئے انہیں کا. عزیزان محترم, روایات ان باب میں بہت زیادہ ہے, مگر میں نے نہیں عرض کیا کہ اصحاب, تابعین, طب تابعین, یہ سارے ان کے اعمال حجت ہے نا. صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں نقل کیا میں نے کہ جناب زہرہ مردیہ, جابر بن عبداللہ انصاری, ابو ایوب انصاری, اور یہ عربی شخص جو آتا امیر المومنین کے موجود تھے وہاں پہ, انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. قبر سے آواز آئی تھی
قبر سے آواز آئی تھی وہاں پہ کہ قد غفر لک، جب اسے پیغمبر اسلام سے خطاب کر کے اپنی گناہوں کی توبہ کے لیے درخواست کیا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں اپنی گناہوں کا، اور آپ بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری گناہوں کو بخشوائیں، توبہ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ قبول کروائیں، تو اس وقت قبر سے آواز آئی تھی. امیر، یہ روایت جو ہے خود امیر المومنین ناقل ہے، اس کے کوئی دوسرا نہیں ہے، اور یہ روایت ہماری کتاب میں موجود نہیں ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، سمہودی نے نقل کیا ہے وفاء الوفا میں، کہ آواز آئی تھی قد غفر لک، کہ تیری گناہیں معاف ہو گئی ہیں. بلال حبشی، ابو ایوب سختیانی، عبداللہ ابن عمر، یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے خود قبور کی زیارت کیا ہے، پیغمبر اسلام کے قبور کی زیارت کیا. اگر یہ چیز جائز نہیں ہوتی، غلط ہوتی، بدعت ہوتی، شرک ہوتی، تو یہ حضرات مرتکب ہوتے. اگر مرتکب ہوئے ہیں تو تم انہیں کافر اعلان کر دو، وہ بھی نہیں کر سکتے ہو، تمہاری بنیاد ہل جائے گی، تمہاری بنیاد ہل جائے گی. عمر ابن عبدالعزیز، بنی امیہ کے خلفاء اور حاکمین میں سے یہی ایک معتدل تھا. اس کا طریقہ کیا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ ہر سال جو ہے، ہر سال بلکہ برابر، ہر سال کا لفظ نہیں ہے، ہمیشہ برابر کا ہے، کہ یہ شام میں چونکہ حاکم تھا، شام میں رہتا تھا، وہاں سے یہ جسے کہتے ہیں اجرت پہ کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے پیسے دے کر کے بھیجتا تھا کہ جاؤ شام سے مدینے جاؤ، رسول اللہ کی خدمت میں جا کر کے ہمارا سلام کرو. اپنا سلام کہلواتا تھا، نائب الزیارت ہوتا تھا، بھیجواتا تھا کسی کو اپنی طرف سے. کون کر رہا ہے؟ آپ کا خلیفہ ہے، آپ کا حاکم ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جو حدیث بیان فرمائی تھی کہ ائمہ اثنا عشر والی کی 12 ائمہ ہوں گے، تو ہمارے تو 12 امام ہیں، ہم انہیں مانتے، تم کہتے ہو نہیں یہ نہیں ہے، لے آتے ہو خلفاء کو. ان خلفاء میں عمر ابن عبدالعزیز بھی تو تمہارے شامل ہیں، مان لو انہیں کی بات مان لو بھائی، وہ بھی نہیں کرتے. تم جتنی جہاں تک ہو سکتی ہے دشمنی، عداوت، کینہ، اور یہ سراسر جہالت اور بےہودگی کی بنیاد کے اوپر ہے، کھلم کھلا. دلیل کیا ہے کہ قبور کی زیارت حرام ہے؟ کہا وہ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے. یہ وہابی جس چیز کو بیس بنا کر کے پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ صاحب اس بنیاد کے اوپر آپ قبر کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں، وہ روایت کیا ہے؟ شد رحال کی روایت ہے. شد رحال میں کیا ہے؟ لا تشد الرحال الى مسجد من المساجد الا الى ثلاثه مساجد، یعنی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سفر کا قصد کرے، زیارت کے سفر کا قصد کرے، مگر یہ کہ 3 مسجد کے لیے. 3 مسجد کی زیارت کا اگر قصد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز کی زیارت کا قصد کر کے سفر کر رہا ہے تو یہ سفر حرام ہے، سفر کرنے والا کافر ہے، واجب القتل. یہ توجہ کریں، آپ دیکھیں بنیاد اس کے اوپر علماء نے، خود انہی کے علماء نے اسے غلط ہے، جعلی ہے، ضعیف ہے، جس راستے سے بھی، جس طریقے سے بھی نقل ہوئی ہے، سب میں کہیں نہ کہیں مشکل ہے. خود انہی کو علماء نے تضعیف کیا ہے اس روایت کی. اور اگر مان بھی لیجئے ساری چیزوں سے چشم پوشی کر کے، تو بھائی خانہ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مسجد النبوی آپ نے کہہ دیا، مسجد النبوی، مسجد حرام، مسجد اقصی، یہ 3 ہیں، لیکن بعض روایات میں مسجد حرام کا ذکر نہیں ہے جو انہوں نے نقل کیا. تو جب نقل نہیں کیا تو دوسرے علماء اعتراض کرتے ہیں آپ ہی کے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کے سلسلے میں پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ ہے چیزیں. عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانے، علمی اعتبار سے پہچانے، سنی سنائی نہ پہچانیے. سارے ٹیکسٹ آج کے زمانے میں اویلیبل ہیں، سب کچھ ہے. آپ ان چیزوں کو اسٹڈی کیجئے، مطالعہ کیجئے. جب مطالعہ کیجئے گا تب دشمن سمجھ میں آئے گا، دشمن کی سازشیں سمجھ میں آئیں گی. مفاتیح الجنان میں دیکھیے، ابن بطوطہ کا بھی واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کر دوں. ابن بطوطہ یہ ہمارا آدمی نہیں تھا کہ کہہ دیے نہیں تھا وہ محب علی تھا، شیعہ تھا، پنجتن پاک کا چاہنے والا تھا، نہیں، ہمارا قطن نہیں تھا. ابن بطوطہ درشن وگیان جو لوگ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ابن بطوطہ
اس کا سفرنامہ بہت مشہور ہے. اس نے اپنے سفرنامے میں رحلہ یا ابن بطوطہ اس کا نام ہے، اس میں اس نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. 195 نمبر صفحے کے اوپر دیکھیے گا اٹھا کر کے. آسان جگہ بتا دوں کہاں ملے گا آپ کو. مفاتیح الجنان کھولیے اور شب بعثت کے اعمال جہاں لکھے ہوئے ہیں، 27 رجب کے اعمال جہاں لکھے ہوئے ہیں، وہاں دیکھیے یہ واقعہ نقل ہے. وہاں پہ ابن بطوطہ خود کہتا ہے کہ میں نجف میں پہنچا، عراق میں. یہ نجف وہ جگہ ہے جو شیعوں کے پہلے امام کی جہاں پہ قبر ہے، اور رافضی اور شیعہ انہیں اپنا پہلا امام مانتے ہیں اور معتقد اس بات کے ہیں کہ ان کی مرقد سے، ان کی قبر سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں. لہذا میں وہاں پہنچا، پتہ چلا کہ آج 27 رجب کی رات ہے، شب 27 رجب ہے، اور بہت بھیڑ امام علی علیہ السلام کی مرقد کی طرف آ رہی ہے. لوگ آتے ہیں حرم کے پاس، سر اپنا خم کرتے ہیں احترام میں ذرا سا، اس کے بعد سے حرم میں چلے جاتے ہیں. بیٹھ کر کے میں تماشا دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ لوگ مریضوں کو لے کر کے آ رہے ہیں. کوئی فالج کا مریض ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، اسے لے کر کے آ رہے ہیں. کوئی مادرزاد جسے کہیے مادرزاد اندھا ہے، کور ہے، اسے لے کر کے آ رہے ہیں. کوئی کسی مرض میں مبتلا، اسے ایک جمع غفیل مریضوں کا اکٹھا ہو رہا تھا وہاں پہ. یہاں تک کہ نماز عشاء کا وقت ہوا، سب نے نماز عشاء پڑھی. اس کے بعد سے لوگوں نے اپنے اپنے مریضوں کو لے جا کر کے زری کے سامنے ڈال دیا، اور اس کے بعد ساری پبلک، سارے لوگ جو وہاں موجود تھے، سب دعا، عبادت، ذکر الہی میں مشغول ہو گئے. ایک بہت اچھا سما اور بہت اچھی فضا تھی وہاں پہ. ہر انسان عبادت میں مشغول تھا پروردگار عالم کی. یہاں تک کہ نصف شب گزرتی ہے. نصف شب گزرنے کے بعد کچھ وقت اور گزرا ہے تو اچانک سے صلوات اور درود کی آواز فضا میں بلند ہوئی. لوگ زری کی طرف دوڑے. وہ افراد جو ابھی تک فلج میں تھے، بچپنے سے پیدا ہی لنگڑے ہوئے تھے، وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. وہ جو مادرزاد کور تھے، اندھے تھے، ان کی آنکھیں واپس آ گئی. خوشی سے وہ صلوات بھیج رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں. اس طرح یہ خود ابن بطوطہ نقل کر رہا ہے. پھر کہتا ہے کہ جب میں نے لوگوں سے دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو آج کی رات ہے، ہر سال اس طرح سے ہوتا ہے. یہاں پہ یہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں اولیاء الہی کے قبور سے. ہم ناقل نہیں ہیں. میں نے آپ کو شیخ الحنابلہ کے اوپر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ عزیزوں، ان کا کام دشمنی کرنا ہے، جی بھر کے دشمنی کرنا ہے. تاریخ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں پہلے بھی بقی کی، کہ یہ دشمن ہمارے یا نہ شیعہ کے دشمن ہے نہ سنی کے دشمن ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے. اسلام کے دشمن ہے. یہ اسلام کو نابود اور برباد کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چیزیں جو انگلینڈ سے اور یہودیوں کی طرف سے فیڈ کی گئی ہیں، اسے یہ اپلائی کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کا کریہ چہرہ، آج دیکھ لیجیے آپ، داعش دیکھ لیجیے، نصرہ فرنٹ دیکھ لیجیے، جیش النصرہ جسے کہہ لیجیے، طالبان دیکھ لیجیے، کون سی لابی کو یہ فالو کر رہے ہیں، کس چیز کو فالو کر رہے ہیں. یہی سارا کام جو آج داعش کر رہی ہے، آج سے 95 سال پہلے ان کے آبا و اجداد نے یہی کام انجام دیا ہے. بس وقت ختم ہو گیا. پھر انشاءاللہ کبھی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ اور زیادہ اس سلسلے میں ان لوگوں کے خرافات کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. بس وقت اب زیادہ نہیں. صلی اللہ علیکم یا اہل بیت النبوہ. کہاں سے گفتگو کا آغاز کروں، کون سی مصیبت کا آغاز کروں، کیا کہوں، سمجھ میں نہیں آتا. یہ دن ہی قیامت کا دن ہے. وہ قبور جو آج تک آباد تھیں، آج سے 95 سال پہلے تک، اب وہ ویران ہے. نہ چراغ ہے، نہ گنبد ہے، نہ بارگاہ ہے، نہ زائر ہے. حتیٰ آج کل کے ان ایام میں تو اور بھی زیادہ کوئی نہیں ہے وہاں. اے شہر مدینہ، تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہد ڈھونڈ رہے ہیں. صدیقہ طاہرہ کی قبر کا تو پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے، نہیں، واقعا نہیں معلوم ہے. یا علی ہماری قبر کا نشان مٹا دینا، وصیت کیا تھا انہوں نے نا، نہیں معلوم. لیکن 4 معصوم امام کی قبر تو وہاں پہ ہے. السلام علیکہ یا حسن ابن علی،
ایھا المجتبی ابن رسول اللہ، السلام علیک یا علی ابن الحسین، یا محمد ابن علی، یا جعفر ابن محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ کس کے مصائب پڑھوں، کس کا ذکر کروں؟ آل رسول کا کروں، صدیقہ طاہرہ کا کروں، یا اس شخصیت کا ذکر کروں جس کا ذکر خود صدیقہ طاہرہ کو بھی بہت زیادہ پسند تھا؟ بعض موقع نقل کیا ہے، تاریخ میں نقل ہوئی ہے یہ بات کہ صدیقہ طاہرہ نے بعض ذاکرین سے، مرثیہ خان نوحہ پڑھنے والوں سے، مصائب پڑھنے والوں سے آ کر کے شکوہ کیا تھا کہ تم ہمارے لال حسن مجتبیٰ کا ذکر نہیں کرتے ہو، اس کی مصیبت بیان نہیں کرتے ہو۔ مظلوم مدینہ، واقعا انسان اپنے گھر میں ہو اور مظلوم ہو، یہ معمولی بات نہیں، ایک انسان دور ہے، غریب ہے، واقعا سید الشہداء غربت کے عالم میں قتل کر دیے گئے وطن سے دور، واقعا غریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، غریب ہے توس میں، دفن مشہد میں غریب ہے، اپنے ملک سے بھی دور، کوئی پاس میں نہیں تھا، لیکن آپ اس کو کیا کہیے گا جو اپنے گھر میں بھی غریب ہو، اپنے محلے میں بھی غریب ہو، اپنی گلی میں بھی غریب ہو، اپنے شہر میں بھی غریب ہو؟ اس شخص کا نام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ امام مجتبیٰ کی شخصیت وہ ہے جس کے لیے صدیقہ طاہرہ، پیغمبر اسلام نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ ہر وہ آنکھ جو ہمارے لال حسن کے غم میں گریان ہوگی قیامت کے دن، وہ آنکھ کبھی بھی گریہ نہیں کرے گی، وہ آنکھیں خوش رہیں گی جو حسن کو کریں گی، جو آنکھیں۔ یہ امام مجتبیٰ کے لیے کہا ہے۔ صدیقہ طاہرہ اپنے بیٹے کے لیے فرمائش کر رہے ہیں کہ ہمارے لال کے مصائب پڑھو، ہمارے لال کی مصیبتیں پڑھو۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت جس کے لیے دنیا میں جتنے بھی نوحہ خان ہیں، جتنے بھی ذاکر ہیں، جتنے بھی مصائب پڑھنے والے، سب حسین ابن علی کے مصائب پڑھتے ہیں۔ ساری دنیا روتی ہے تو حسین ابن علی کے غم پر، لیکن حسین ابن علی آج رو رہا ہے تو کس کے لیے رو رہا ہے؟ اپنے بھائی کے غم میں رو رہا ہے۔ مولا حسین رو رہا ہے تو اپنے بھائی کے غم۔ جب آئے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے سر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور جب نگاہ پڑی اس تشت کے اوپر جس میں جگر کے ٹکڑے تھے، تو ایک دفعہ زار رونا شروع کر دیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے اپنی آنکھوں کو کھولا، بھیا حسین تم نہ رو، ابھی تمہارے رونے کا وقت نہیں ہے، تم اپنے آنسو بچا کے رکھو، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ نہ رو میرے بھائی حسین۔ بھیا آپ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں موجود ہیں، میں کیسے نہ روں؟ امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ جنازہ تیار ہوا وصیت کے مطابق، جیسا کہ وصیت کیا تھا کہ بھیا ہمارے جنازے کو نانا کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر وہاں دفن نہ کرنے دیں تو ہماری دادی کی قبر کے پاس بقی میں لا کے ہمیں دفن کر دینا۔ لو عزیزو جنازہ چلا ہے، لیکن جیسے ہی روضہ رسول کے پاس آیا ایک دفعہ کمانیں کڑکی۔ اب جو مہ تیر کا چلا ہے، 70 تیر حسن مجتبیٰ کے جنازے میں پیوست ہو گئے۔ ایک دفعہ ابوالفضل عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر تک پہنچا۔ جیسے ہی سید الشہداء نے دیکھا، آج بڑھ کر کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، عباس کربلا نہیں ہے، صبر کرو صبر۔ عباس ابن علی نے صبر تو کر لیا تھا، حسین ابن علی جنازہ لے کر کے آئے ہیں، اب بقی میں آئے ہیں۔ حسین ابن علی کا مرثیہ تو سب پڑھتے ہیں، لیکن آج حسین مرثیہ اپنے بھائی کے غم میں، آج حسین مرثیہ پڑھ رہا ہے اپنے بھائی کا۔ کہتا ہے فَلَيْسَ حَرِيبًا مَنْ أُصِيبَ بِمَالِهِ وَرَا خَاهُ حَرِيب۔ بھیا حسن، اے بھیا حسن، غارت زدہ وہ نہیں ہے جس کا مال لوٹ لیا جائے، بلکہ غارت زدہ تو میں ہوں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے جنازے کو قبر میں اتار رہا ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جنازے کو قبر کے پاس رکھا، آستینوں کو الٹا، اب تیروں کو نکالنا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ عجب نہیں ایک دفعہ، عجب نہیں کہ نجف کا رخ کیا ہو، کہا ہو بابا علی آئیے دیکھیے، باب خیبر کا اٹھانا بہت آسان تھا، بھائی کے جنازے سے تیروں کا نکالنا کتنا مشکل ہے۔ بھائی کے جنازے کو دفن کیا، اب گھر کی طرف آئے ہیں۔ عزیز و دستور بھی یہی ہے، جب جنازہ دفن کر کے لوگ گھر میں آتے ہیں تو ماں و بہنوں کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ زینب کبریٰ منتظر تھی کہ بھیا کا جنازہ دفن کر کے لوگ آئیں گے۔ جیسے ہی حسین ابن علی داخل ہوئے، ایک دفعہ گلے میں باہیں
भैया हसन, अरे भैया हुसैन, अरे हमने सुना है माँ जाए के जनाजे पे तीर की बारिश हुई, बहन सब्र करो सब्र, ताजियत पेश किया। एक दफा सानिया ज़हरा ने एहसास किया सब हमारे पास ताजियत के लिए आए, लेकिन अब्बास ने ताजियत पेश नहीं की। अब जो तलाश करना शुरू किया, देखा घर के एक कोने में एक गोशे में सरनी उड़ाए बैठे हुए। जा करके कहा, भैया अब्बास, क्या अपनी बहन को इस लायक भी नहीं समझा क्या करके ताजियत पेश करते? कोई जवाब न दिया। फिर दोबारा इसी जुमले की तकरार थी। अब जो अब्बास अपने सर को उठाया, आंखें लाल थी, आंखों से आंसू जारी था। जैसे ही सानिया ज़हरा ने ये देखा, जाकर के लिपट गई। ए भैया अब्बास, अरे क्या हो गया तुम्हारी आंखों, माफ कीजिएगा। अब्बास जिंदा रहा, भैया हसन के जनाजे पर तीर लग गए। मैं कहूंगा बीबी ज़ैनब, आज आपको बड़ा ख्याल है अपने भाई का। भाई की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं था, लेकिन 11 मुहर्रम का दिन होगा जब आपको सवार किया जा रहा होगा। एक दफा आप दाहिने बाएं देखेंगे, जब कोई सवार करने वाला न दिखाई देगा, अजब नहीं फरात का रुख करके आवाज देंगी, ए मदीने से लाने वाले भैया उठो, आओ ज़ैनब को सवार कर दो, ज़ैनब को लेके जा रहे हैं। उस वक्त सैयदे सज्जाद आगे बढ़ेंगे, ए फूफी अम्मा आइए मैं आपको सवार करता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून राजिऊन। नसअलुकल्लाहुम्मा व नदउक अअज़्ज़िल अजल्लिल अकरम, या अल्लाह 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 या अल्लाह। परवरदिगार, इस मुख्तसर से इबादत ज़िक्र तवस्सुल को कबूल फरमा। मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, वारिस ज़हरा, वारिस हुसैन, वारिस अइम्मा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। ए मेरे मालिक, इन ज़ालिमों को निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताकि हज़रत आए इस दुनिया में और इमाम अलैहिस्सलाम अपने हाथों से बकी को। ए मेरे अल्लाह, हम लोगों को इतनी तौफीक, इतनी उम्र और इतनी लियाकत दे कि हम अपने इमाम के ज़ुहूर को दर्क कर सकें और बकी की आबादी को अपनी आँखों से देख सकें। अल्लाह इतनी तौफीक दे कि कुद्स में नमाज पढ़ सकें, बकी में जा कर के ज़ियारत कर सकें। अल्लाह ये वीरान कब्रें देखी नहीं जाती। मालिक, तुझे अइम्मे बकी का वास्ता है, इन कबूर के ऊपर न ज़ाहिर है, न शमा है, न रोशनी है। अल्लाह बकी की वीरानी को दूर फरमा बेहक़ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। मेरे मालिक, बकी को आबाद फरमा। मालिक, हम सब के दिलों में हाजतें हैं, दुआएं, उन दुआओं को मुस्तजाब फरमा। ये बीमारी, ये वबा जो फैली है, तमाम मुसलमानों को बिलखुसूस मोमिनीन को महफूज फरमा। अल्लाह जो मरीज़ हैं उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। ए मेरे मालिक, मुझ गुनहगार के भी एक अजीज़ इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर है, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, उनका साया हमारे सरों पर बाकी रख। मेरे मालिक, दुनिया में जहाँ कहीं भी मकरूज़ हों, हाजतमंद हों, अल्लाह मकरूज़ीन के कर्ज़ को गैब से अदा फरमा बेहक़ इमाम बकी। मालिक, हम तमाम लोगों की दुआओं को कबूल फरमा। हमारी पहली आखिरी सारी दुआएं सिर्फ यही है, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज, अज्जिल फ़रज।